جس سے روک دے باز رہو، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے باز رہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اللہ کا قرآن ہے اور قرآن کون سی کتاب ہے؟ اس پر گفتگو آپ کے سامنے کی جائے تو صرف قرآن کا ہی ایک ٹاپک بنایا جائے اور قرآن ہی پر گفتگو کی جائے، لیکن میرے یہ دو جملے سن لو، اللہ اللہ قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کی طرح پوری کائنات میں کوئی کتاب نہیں، ساری آسمانی کتابوں میں بھی لاجواب ہے، دنیا کی ساری کتابوں میں بھی لاجواب ہے، ایسی کتاب ہے قرآن کہ اس کی طرح نہ تو کوئی کتاب آئی ہے اور نہ صبح قیامت تک کوئی کتاب آ پائے۔ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی علی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ کیا بات ہے! یہی قرآن ہے۔ جب یہ قرآن نازل ہوا، حضور پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو کفار مکہ نے کہا یہ تو محمد بن عبداللہ اپنے پاس سے بنا کر لائے ہیں، اپنے پاس کی باتیں کہتے ہیں، تو سارے کفار کو چیلنج ہوا رب کائنات کا، او کفار مکہ تمہیں اپنی فصاحت پر ناز ہے، اپنی بلاغت پر ناز ہے، تو لاؤ قرآن کی طرح کوئی کتاب، لاؤ قرآن کی صورت کی طرح کوئی کتاب، کوئی صورت، اور چیلنج کر کے کہا گیا ارے کوئی ایک آیت ہی لا کر دکھاؤ، اور تم نہیں لا سکتے، اور جب نہیں لا سکتے ہو تو قرآن کو تمہیں سچا ماننا پڑے گا۔ ہے واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد۔ اور قرآن ہی وہ مقدس کتاب ہے جس کا کوئی جواب نہیں، قرآن کا ساری آسمانی کتابوں میں جواب نہیں، اور جو جبریل قرآن لے کر آئے اس جبریل کا سارے فرشتوں میں جواب نہیں، اور جس نبی پر قرآن اترا یعنی ہمارے اور آپ کے آقا، ساری کائنات کے آقا، سارے نبیوں کے نبی، ایسے نبی جن کے بارے میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہے واہ واہ واہ، سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔ آپ میرا موڈ بنائیے، آپ تڑپ کر بولتے رہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہتے رہیں۔ میں آپ سے جو گفتگو کرنا چاہوں گا، ابھی میرا رخ ادھر ہوا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے دماغ کو یہاں پر حاضر رکھیں، مجھے لگے کہ آپ کچھ مجھ سے لینا چاہتے ہیں۔ کلو انائن یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ کچھ سالوں ہم نے بھی خدمت کی ہے، استادوں کی، عالموں کی خدمت میں رہ کر ہم نے کچھ علم دین حاصل کیا ہے۔ الحمدللہ وہی علم کی چند باتیں آپ حضرات کے کانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی انجینئر ہو وہ اپنا علم دکھائے گا، ڈاکٹر ہو وہ اپنی باتیں بتائے گا، کوئی کسی سبجیکٹ کا پروفیسر ہو وہ باتیں بتائے گا، لیکن اگر کوئی دین کا عالم ہوگا تو آپ کو آپ کے دین کی باتیں بتائے گا۔ ہے واہ واہ واہ، سبحان اللہ کیا اور آپ بات کا ہے! یہ تو محفل ایسی ہے، مقدس محفل ہے، آپ کا بیٹھنا بھی عبادت، بولنا بھی عبادت، اگر کوئی سو بھی جائے تو اس کا بھی عبادت میں لکھا جائے گا۔ لیکن یہ مت سمجھنا کہ سونا ہے، یہ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ کثرت کے ساتھ آپ حضرات ہمارے ساتھ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہتے رہے، کیونکہ سبحان اللہ کہنے سے فائدہ آپ کا بھی ہوگا۔ اور مولانا فہیم صاحب نے اپنے والد گرامی کے 40ویں کے موقع پر آج یہ جلسہ سجایا ہے، علماء کرام کو بلایا ہے، ان کا بلانا بھی کارگر رہے گا، اس لیے کہ آپ اور ہم سب مل کر اللہ اور رسول کا ذکر کریں گے، شریعت و طریقت کی باتیں کریں گے، سبحان اللہ الحمدللہ برابر کہتے رہیں گے، ہمارے بھی نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا، مرحوم کے لیے ایصال ثواب کریں گے، اور اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے گا اور مرحوم کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ نہیں ابھی تڑپ نہیں آئی ہے، میں گفتگو کرنا چاہوں گا آپ سے، لیکن تڑپ چاہتا ہوں۔
चलो आओ बुखारी शरीफ की हदीस सुन लीजिए, जरा तवज्जो कीजिए, तवज्जो फरमाएं चाचा, तवज्जो, मैं सबकी तवज्जो चाहूंगा। आज गुफ्तगू मत करो और कोई, आज अपनी जुबान को खोलो। अल्लाह ने 32 दांतों के बीच में ये छोटी सी जो जुबान दी है, गालियों के लिए नहीं है, गानों के लिए नहीं है, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं है। कसम खुदा की 32 दांतों के बीच में ये छोटी सी जुबान है, अल्लाह का जिक्र करने के लिए है, रसूलुल्लाह की नाते पढ़ने के लिए है, कुरान की तिलावत करने के लिए। क्या बात है, नारे तकबीर, हाथ उठाकर मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अगर अब भी जुबान नहीं खोलोगे तो मैं फिर आओ, मैं जुबान खुलवाना भी जानता हूं। मैं अपने बाप की बात नहीं बताऊंगा, रसूल पाक की बात सुनाने जा रहा हूं। बुखारी शरीफ की हदीस मेरे जहन के पर्दे पर गर्दिश कर रही है, मैं आप हजरात के गोश गुजार कर दूं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन क़ाला फी यौमिन मिअता मर्रा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही हुत्तत खतायाहु व इन कानत मिस्ला ज़बदिल बहर। मेरे नबी, आपके नबी, सारी कायनात के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स 100 मरतबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देगा, उसके गुनाहों को अल्लाह मिटा देगा। जो शख्स दिन भर में 100 मरतबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देगा। कितने गुनाहों को मिटाएगा, इसमें कोई कैद नहीं लगाई है, मुतलक है। और अल मुतलक यजरी अला इतलाक़िही, मुतलक है, अपने इतलाक पर जारी होता है, इसमें कैद नहीं लगाई है। मेरे आका फरमाते हैं, व इन कानत मिस्ला ज़बदिल बहर, अगरचे समंदरों के झागों के बराबर गुनाह होंगे, अल्लाह उनको भी मिटा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आवाज बोलते रहे, क्योंकि आपको तकरीर से मेरी नहीं सुनना है। जी जी, शायर अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत जो मेरे साथ बरेली शरीफ से आए हैं, नसीम बरकाती साहब, इनका बेहतरीन लबो लहजा भी आपको सुनना है। तो आप अपनी जुबानों को आज बंद ना रखें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह लें। आधा 1 घंटे अगर आप बैठ जाएंगे ना, 1-2 घंटे बैठ जाएंगे, 100 मरतबा नहीं, हजारों मरतबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, आपके भी गुनाह मिट जाएंगे। और जिस मरहूम के लिए इसाले सवाब करेंगे ना, अल्लाह उसके भी गुनाह माफ फरमा देगा। इसलिए कि आप जिक्र करने वाले हैं और जिक्र करने वालों की शान बहुत बुलंद हुआ करती है। और आज की ये महफिल पाक इसलिए सजाई गई है कि कुछ दीन की बातें सीख ली जाएं, कुछ दीन की बातें कर ली जाएं, और मरने वालों को भी कुछ फायदा पहुंचा दिया जाए। क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। हम और आप अपने आप को दोज़ख की आग से कैसे बचाएंगे? तो सुनिए तो सही, हमें शरीयत मुस्तफ़ा का दामन अपने हाथों में रखना पड़ेगा, नमाजों का पाबंद होना पड़ेगा, बुराइयों से बचना पड़ेगा। ये जुबान जो गाली देती है, इस जुबान पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ये जुबान जो तेरी मेरी बुराई करती है, इस जुबान पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ये जुबान जो गीबत करती है, इस जुबान पर कंट्रोल करना पड़ेगा। यारों, जुबान पर कंट्रोल करो, ये मेरे नबी का फरमान है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। सच्चा मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। जी सुभान अल्लाह, मेरे नबी का फरमान है। मैंने आयत ही ऐसी पढ़ी है, इस पर गुफ्तगू कितनी तवील की जा सकती है, कितनी तवील। अल्लाह ने फरमाया ना, मा आताकुमुर रसूल, रसूल तुम्हें जो दें फखुदूहु, तो उसे ले लो। अब रसूल क्या दे रहे हैं? आओ आज के इस आपके दयारे मोहब्बत में मैं रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो बातें आप तक पहुंचा दूं, कुछ हदीसें आप तक पहुंचा दूं जो आपके ईमान को ताज़ा कर दें, और आपको कुछ लगे कि हाँ, हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया है वो किस काम का है। आप देखें, हुजूर ने फरमाया, सच्चा मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें।
پہلے زبان کا ذکر کیا کیونکہ پہلے زبان چلتی ہے اس کے بعد کسی کا ہاتھ اٹھتا ہے. کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ نے پہلے ہاتھ اٹھ گیا ہو بعد میں زبان چلتی ہو. پہلے تو میں ہوتی ہے, گالی گفتاری ہوتی ہے, تیری میری برائی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ہاتھ کا نمبر آتا ہے. حضور نے پہلے ہی فرما دیا کہ سچا مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھے, اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے, دوسرے مسلمان بھائی اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں. اب غیبت نہیں کرنا ہے, کسی کی چگلی نہیں کرنا ہے, کسی کی برائی نہیں کرنا ہے, کیونکہ زبان ہے نا, زبان سے تکلیف دینا منع ہے. حضور نے منع فرمایا ہے اور حضور نے یہ چیز ہمیں دی ہے, یہ فارمولہ حضور نے دیا ہے. اور یارو زبان تو ایک ایسی چیز ہے, اللہ نے قرآن میں فرمایا قل لی عبادی یقول التی ہی احسن, اے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو وہی بات بولے جو اچھی ہو اور شائستہ ہو. جب بات اچھی ہوگی نا تو دل کا کھچاؤ ہوگا, جب بات اچھی ہوگی نا تو پھر ایک دوسرے سے لگاؤ ہوگا, محبت پیدا ہوگی. لیکن آج اتنے حالات خراب ہیں, چھوٹے کو بڑے کا تمیز نہیں ہے, چھوٹے کو بڑے سے بولنے کا سلیقہ نہیں ہے, اور بڑے بھی ہیں صاحب, بڑے بن گئے ہیں تو بڑے نشے میں چور ہیں, انہیں یہی پتہ نہیں ہے کہ چھوٹے سے کیسے بولا جائے گا. آؤ میں حضور کی حدیث دیتا ہوں, حضور ہمیں کیا دیتے ہیں, حضور کیا فرما رہے ہیں کہ بڑے کا رسپیکٹ کیسا کرنا چاہیے, چھوٹے کا رسپیکٹ کیسا کرنا چاہیے. میرے آقا, آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا, جو ہمارے چھوٹے پر مہربانی نہ کرے اور ہمارے بڑے کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. حق بات ہے حضرت. آقا کے نام کے, آقا کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں نا ہم, اور آپ آقا سے محبت کا دم بھرتے ہیں نا. کیا یہ دم بھرنا ہے حضور سے محبت کا کہ دن بھر ہماری زبانیں گالیاں دیتی رہیں, دن بھر ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے نفرتیں رہیں؟ کیا یہی حضور سے محبت کا تقاضا ہے؟ میرے عزیزو, زبان اور دل کو کنٹرول میں کرو, زبان پر قابو کرو. حضرت لقمان سے کہا ان کے مالک نے کہ لقمان ایک بکری ذبح کرو اور اس کا جو سب سے بہترین پرزہ ہونا وہ نکال کر لاؤ. حضرت لقمان نے ایک بکری کو ذبح کیا اور دل اور زبان کو ایک تشت میں رکھ کر پیش کر دیا. دوسرے دن حضرت لقمان کے مالک نے کہا کہ آج ایک بکری پھر ذبح کرو اور جو سب سے بری چیز ہے نا بکری کے اندر, برا پرزہ ہے, وہ نکال کر لاؤ. حضرت لقمان نے دوسرے دن بکری کو ذبح کیا اور پھر دل اور زبان کو پھر لا کر تشت میں لا کر سجا کر رکھ دیا. مالک نے دیکھا, کہا لقمان پہلے دن بھی آپ سے ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ سب سے بہترین چیز لاؤ, تب بھی دل اور زبان کو لا کر رکھ دیا, اور ہم نے دوسرے دن کہا کہ سب سے بدترین چیز لاؤ, تب بھی آپ نے دل اور زبان کو ہی لا کر رکھ دیا. کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت لقمان نے کہا جناب یہ دل اور زبان ہے, اگر یہ بگڑ جائے تو ان سے زیادہ بدترین کوئی چیز نہیں ہے, اور یہ دل اور زبان ہی ہے, اگر یہ سنور جائے تو ان سے زیادہ بہترین کوئی چیز نہیں ہے. تو میرے نبی کے دیوانوں, بولنے کا ایک دوسرے سے سلیقہ سیکھو. میرے حضور کیا فرماتے ہیں, تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا, جو ہمارے چھوٹے پر مہربانی نہ کرے اور بڑے کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب چھوٹا بھائی ہے, بڑے بھائی کا ادب کرے, چھوٹا بھائی ہے, بڑے بھائی کا رسپیکٹ کرے, چچا تاؤ کا رسپیکٹ کرے, آدر کرے, سمان کرے. آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ایک دوسرے کا ادب نہ رہا. بڑے افسوس کی بات ہے, باپ جب انتقال کر جاتا ہے, سر سے جب باپ کا سایہ اٹھتا ہے تو یاد رکھو ایسا لگتا ہے جیسے کہ پیروں تلے کی زمین نکل گئی اور اوپر کا شامیانہ اڑ گیا. باپ اگرچہ کمزور ہو, باپ اگرچہ نٹھلا بھی ہو, پھر بھی باپ باپ ہوا کرتا ہے. باپ کی محبتیں ان سے محسوس کرو جن کے پاس باپ نہیں ہے. آج وہ باپ کے لیے ترستے ہیں, ماؤں کے لیے ترستے ہیں. کتنے نادان ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ موجود ہیں اور ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں. میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, اپنے ماں باپ سے محبت کرو, اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دو, کیونکہ یہ بھی ہمارے نبی کا فرمان ہی ہے. میرے نبی نے تو ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی رضا چاہتا ہے, اللہ کی خوشی چاہتا ہے, وہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لے. یا بات, نعرہ تکبیر, نعرہ
رسالت. ہاتھ اٹھا کر محبت سے نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت. مفتی انیس صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. کیا بات ہے، واہ ماں واہ. باپ تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری دوزخ بھی ہیں. آپ کہیں گے کہ دوزخ کیسے ہیں تو ہم کہیں گے صاحب اگر ماں باپ کی نافرمانی کرو گے، ماں باپ کو گالی دو گے، ماں باپ کو تکلیف دو گے، ماں باپ کو مارو گے، ماں باپ کو ڈانٹو گے، ماں باپ کے ساتھ برا بھلا برتاؤ کرو گے، برا برتاؤ کرو گے تو سوچ سمجھ لینا جہنم ٹھکانہ بنے گا. اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، اچھا سلوک کرو گے، ماں باپ کی خدمت کرو گے. اور میرے نبی کا فرمان ہے الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے تلے. تو سوچئے تو صحیح، آج مولانا فہیم صاحب کے والد گرامی کا وصال ہو گیا ہے. انتقال تو ہونا ہے سب کا، دنیا سے جانا تو سب کو ہے، لیکن میرے عزیزو اس سے چھٹکارا کسی کا نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، موت کے حوالے سے بھی سن لو. میں گفتگو کر رہا ہوں، بکھری بکھری گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ تو میں ایک ہی ٹاپک پہ باتیں کر کے چلا جاتا. وقت بڑا مختصر سا ہے، علماء کرام کی فہرست ہے، لیکن میں تھوڑی سی موت کے حوالے سے گفتگو اس لیے کرے دیتا ہوں کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے نا، اس کا ذکر کرنا چاہیے، اس کی یاد کرنا چاہیے. اور میرے نبی کا فرمان تو یہ ہے اگر کسی کو کوئی نصیحت کرنا ہو تو موت کی یاد دلا دے، یہ سب سے بڑی